اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا محور توحید دار عبادت ہے۔ توحید قرآنی تعلیمات کی روشنی میں وہ اہم ترین عنصر ہے جو کہ تمام انبیاء علیہم صلوات اللہ کی جانب سے انسانیت کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی اگر انسانیت کو انسانیت کا نام دیا جا سکتا ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ توحید کے پیروکار بن جائیں۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا ایک اہم پہلو جہاں ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے وہ ہے توحید در عبادت، یعنی اپنے وجود سے توحید کا اظہار کرنا، یہ کہ پرستش اور بندگی فقط اور فقط پروردگار کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ وہ پیغام ہے توحید در عبادت کا جو کہ تمام انبیاء کی بعثت کا اہم ترین ہدف رہا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی ہم نے ہر امت میں پیغمبر کو بھیجا کس لیے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں خداوند کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے اے رسول آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اسے یہ وحی کی تھی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، اور تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اگر عبادت کو لغت میں دیکھا جائے تو اہم ترین جو معنی لغت میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نہایت خضوع اور خشوع کے معنی میں، فروتنی کے معنی میں، انکساری کے معنی میں، عاجزی کے معنی میں۔ ابن منظور نے بھی اسی معنی کو بیان کیا، علامہ راغب اصفہانی بھی جو فرماتے ہیں وہ یہی معنی، عبودیت کا معنی ہے کہ اظہار و تذلل، یعنی بندگی کا، انکساری کا، فروتنی کا اظہار کرنا۔ اس سے ہم کیا بولتے ہیں؟ عبادت بولتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا ہر قسم کی فروتنی کسی کے سامنے اگر اظہار کرتا ہے، فروتنی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے تو کیا یہ عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ لغت میں دیکھا جائے عبودیت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ فروتنی، انکساری، عاجزی کا اظہار کرنا۔ لیکن اگر ہم عبادت کے مفہوم کو قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو ایک اور عنوان ہمیں ملتا ہے، فقط کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اور فروتنی کے اظہار کرنے کو عبادت نہیں کہا کرتے، بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ جس کے سامنے ہم انکساری کے اظہار کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ وہ رب بھی ہے یا مالک ہے یا خالق ہے یا الوہیت کا مالک ہے یا نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی مقابل والی شخصیت کے بارے میں اس قسم کے اعتقاد کے ساتھ فروتنی، عاجزی اور انکساری کو عبادت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کے چند آیات ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ پروردگار کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں پیدا کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ دیکھیں یہاں پہ عبادت کس ہستی کی جا رہی ہے؟ رب کی۔ اور رب کون ہو سکتا ہے؟ خالق۔ پس رب وہ ہوتا ہے جو تمہارا خالق ہو۔ پس یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بندگی اور فروتنی کا اظہار اس ہستی کے سامنے کرنا ہے جس کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں، اور رب کسے ہم سمجھتے ہیں؟ جو کہ ہمارا کیا ہوگا؟ خالق ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 102 میں خداوند کریم فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، پس آپ اس کی عبادت کریں۔ یعنی عبادت سے پہلے جس ہستی کے سامنے آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خالق ہے، ہر چیز کا کیا ہے جناب؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ پس یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ
جس ہستی کے سامنے ہم نے اظہار تذلل کرنا ہے، خشوع کرنا ہے، فروتنی کا اظہار کرنا ہے، انکساری کا اظہار کرنا ہے، اس ہستی کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ اس ہمیں رب جانتے ہیں، ہم اسے خالق جانتے ہیں، ہم اسے مالک جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے چند آیات اور بھی دیکھیں، اس میں اور مزید وضاحت اس کی آ جاتی ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 76، قل اتعبدون من دون اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے نقصان و نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ یعنی آپ اس ہستی کے سامنے عبادت اور بندگی اور اظہار تذلل کرتے ہو جو کہ تمہاری کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ اسی طریقے سورہ نحل آیت نمبر 73 میں خداوند کی فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو کہ کسی قسم کے، چاہے آسمان سے ہے چاہے زمین، کسی قسم کے رزق کے مالک بھی نہیں ہیں، اور ولا یستطیعون، اور اس کو انجام دینے کی بھی قدرت و استطاعت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں خداوند کریم فرماتے آیت نمبر 17 میں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کو چھوڑ کے بس بتوں کو پوجتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور جھوٹ گاڑ لیتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کن لوگوں کی، کن ہستیوں کی، کن کے سامنے جھکتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، جو کہ تمہارے کسی قسم کے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ پر رزق کس کے پاس؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، خدا کے پاس، اسی سے آپ مانگو، وَعْبُدُوهُ، چونکہ رازق وہ تمہارا ہے، پس اسی کی تم عبادت کرو۔ دیکھیں یہ چند آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے ہم تذلل کر رہے ہیں، فروتنی کے اظہار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسا ہے۔ پس توحید در عبادت کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ عاجزی کسی کے سامنے کرنا، اظہار انکساری کرنا، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو چاہے فعل کے ذریعے سے ہو، لیکن اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ مقابل کی شخصیت جس کے سامنے ہم تواضع کر رہے ہیں، انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں یا سبھی پائی جاتی ہوں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جاتی۔ مثلا وہ ہستی کیا ہے؟ اپنے کمالات میں مستقل ہو، اپنے وجود اور اپنے کمالات میں مستقل ہو، یعنی اس نے وجود بھی کسی سے نہ لیا، چونکہ وہ کسی کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق کو نہیں ہوگا، وہ خالق ہستی ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، اور تدبیر اور ربوبیت کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ہستی کے ہاتھ میں۔ پس اگر کسی شخصیت کے سامنے، کسی بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے کوئی اس اعتقاد کے ساتھ اظہار انکساری کرتا ہے کہ اس سے اپنے تمام چیزوں کا مالک سمجھتا ہے، خالق سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تدبیر کا نظام اس کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ اگر کسی کے سامنے انکساری، عاجزی، فروتنی کا اظہار کرتا ہے تو یہ توحید در عبادت، یہ شرک ہے۔ پس ہر قسم کی فروتنی کسی کے سامنے کرنا، کسی کے سامنے اظہار تذلل کرنا، کسی کے سامنے انکساری کے اظہار کرنا عبادت نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ ہم اسے رب سمجھ رہے ہوں، یا ہمیں بعض چیزوں میں ہم اسے تدبیر کا نظام اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہوں، یا بعض چیزوں میں ہم اسے خالق سمجھتے ہوں، یا ہم نفع نقصان کے مالک اسے سمجھتے ہوں، اگر اس قسم کے اعتقاد کے ساتھ کسی شخصیت کے سامنے چاہے قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے کسی کے سامنے اگر عاجزی انکساری کے اظہار کریں گے تو یہ توحید در عبادت اس کی سمجھی جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے بارے میں ان اعتقادات کے ساتھ فروتنی اور عاجزی کے اظہار کرے گا کوئی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے شرک در عبادت۔ چونکہ ہم نے کہا کہ توحید در عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انکساری پرستش فقط اور فقط کس کے سامنے ہم نے کرنی ہے؟ وہ پروردگار کی ذات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ مالک ہے۔ کیوں؟ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی ان تمام چیزوں کے ساتھ یا ان میں سے بعض کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہو، مثلا کسی کو اعتقاد ہو کہ یہ ہستی اس لیے اس کے سامنے میں اظہار انکساری کر رہا ہوں
چونکہ یہ نفع نقصان میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یا جناب علی بعض چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، یا جناب علی بعض چیزوں کو یہ خالق ہے۔ اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ کسی کے سامنے انکساری، عاجزی، فروتنی کا اظہار کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ انبیاء کی تعلیم کیا تھی؟ انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ اس پروردگار کے علاوہ کسی کے سامنے آپ نے اظہار بندگی، عبودیت کا اظہار، تذلل کا اظہار، عاجزی اور انکساری کا اظہار اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ پس ہر قسم کے اظہار تذلل کو عبادت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ ہستی جس کے سامنے ہم اظہار انکساری کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ ہم اس کی ربوبیت کے قائل ہوں، ہم اس کی تدبیر کے قائل ہوں، ہم اس کی خالقیت کے قائل ہوں، ہم اس کی الوہیت کے قائل ہوں، ہم اس کی مالکیت کے قائل ہوں۔ ان اعتقادات، تمام اعتقادات اس کے بارے میں ہوں یا بعض اس کے بارے میں اعتقادات ہوں، اگر کوئی ان اعتقادات کے سائے میں کسی کے سامنے قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے، گفتار کے ذریعے سے عاجزی، فروتنی اور انکساری کے اظہار کرے گا تو یہ شرک دار عبادت ہوگا۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے انسانیت کے لیے کہ سب آپ نے اس کا مبارزہ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ معاشرے میں توحید دار عبادت کو رائج کرنا ہے، اس کے مقابلے میں شرک دار عبادت کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم بھی پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی توحید دار عبادت کو سمجھنے اور اس پر حقیقی معنوں میں پیرا ہونے اور آئندہ نسلوں تک اس عظیم عبادت کو اور توحید دار عبادت کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔